ایک روٹی نے جہنمی شخص کو کیسے جنت تک پہنچا دیا، اور 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے عبادت گزار شخص کی ساری زندگی کی عبادت ایک عورت کے ساتھ چند راتیں گزارنے کی وجہ سے کیسے ضائع ہو گئی، اور اس گناہ کے باوجود ایک ایسی نیکی جو اس گناہ کے بعد اس عبادت گزار نے کی، اس کے لیے بخشش کا سبب کیسے بنی۔ دوستو، علی وائس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عبادت گزار کا واقعہ سنائیں گے جس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری، لیکن شیطان کی گمراہی نے اس سے ایک ایسا گناہ سرزد کروا دیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنا۔ اس گناہ کے بعد اس نے ایک ایسی نیکی کی جو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کا سبب بنی۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں وہ کون سی نیکی ہے جو اسے جہنم سے نکال کر جنت تک لے گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل علی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیو آئندہ بھی مل سکیں۔ دوستو، حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں صاحب الرغیف یعنی روٹی ایک والے کا قصہ سناتا ہوں جسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اسی جھونپڑی میں رہا۔ اس عرصہ میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ 7 دن یا 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھ سے غفلت کا پردہ ہٹا تو اپنی اس حرکت پر بڑا نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے یہ جب سنا تو کہا، میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ایک ہی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اس بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 سال کی عبادت اور غفلت میں گزاری ہوئی 7 راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی راتیں اس کی 70 سال کی عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب ان 7 راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حکایت اس طرح مروی ہے، ایک عابد نے 70 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، پھر اس نے ایک فاحشہ عورت سے گناہ کیا تو اللہ عز و جل نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو وہ تائب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے۔ گرتے پڑتے یہ بھی وہیں پہنچا اور اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی۔ ابھی اس نے روٹی کھانا شروع بھی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین نظر آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا ہی رہا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے 70 سال عبادت کا ثواب بھی لوٹا دیا گیا۔ دوستو، اس ایک چھوٹی سی کہانی میں ہمارے لیے بے شمار سبق موجود ہیں جہاں شیطان ہمیں گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کی طرف آمادہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، وہ اپنی نافرمانی کو بھی بھول جاتا ہے۔ جس طرح اس عبادت گزار شخص نے اس مسکین کو روٹی دے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کی، اسی طرح ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔
ہم امید کرتے ہیں آپ بھی اپنی زندگی میں ان ظاہری طور پر چھوٹی نظر آنے والی مگر حقیقت میں بے پناہ اجر رکھنے والی نیکیوں کو ضرور شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے ہی ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ اب اپنے ہوسٹ علی عباس کو دیجیے اجازت۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو پھر اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔